اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ دور حاضر میں سرزمین بیت المقدس پر ایک ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے۔ اسرائیل ہر روز نہتے فلسطینیوں پر ظلم کے نئے باب رقم کر رہا ہے اور فلسطین کے مظلوم اپنے خون سے ایک نئی تاریخ لکھ رہے ہیں، اور ان مظلوم فلسطینیوں کے کم سن بچے گولیوں اور بارود کی نظر ہو کر تاریخ دانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیاں قربان کر دی جو ہم کر سکتے تھے۔ ہم نے انبیاء کی سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے اپنا خون دے دیا ہے۔ دنیا کے کانوں میں یہ آواز پہنچ رہی ہے، لیکن ان کے ضمیر مر چکے ہیں اور تمام دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اہل فلسطین اپنی آزادی کے لیے جس ظلم اور بربریت کا سامنا کر رہے ہیں، یہ ان بہادر ماؤں کو سلام ہے جن کی تربیت میں بہادری، شجاعت اور شہادت کا جذبہ شامل ہے۔ اہل فلسطین کی تاریخ آزادی کو تقریباً 1 صدی کا عرصہ ہونے والا ہے۔ اس عرصہ میں اہل فلسطین نے تاریخ آزادی کو اپنے خون کے ساتھ لکھا ہے۔ اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سرزمین تمام دنیا کے لیے کسی خاص اہمیت کی حامل ہے۔ عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں بیت المقدس کے نام سے جانے والا یہ شہر دنیا کے تمام بڑے مذاہب، عیسائیت، یہودی اور اسلام، سب کے لیے نہایت متبرک اور مقدس ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے یہاں سے کائنات کی ابتدا ہوئی اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے تیار کیا۔ یہاں پر مغربی دیوار یہودیوں کی اہم مذہبی یادگار ہے۔ اس دیوار کو دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت سلمان علیہ السلام نے تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ بچا ہوا حصہ ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال پہلے بھی اس شہر میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس حوالے سے یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ 1000 سال پہلے یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کر کے اس شہر کو اپنی حکومت کا دارالحکومت بنایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 33 سال تک اس شہر پر اپنی حکومت قائم کی۔ اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت سلمان علیہ السلام کو اس شہر میں ایک معبد تعمیر کروانے کا شرف ملا، جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ایک لکڑی کا صندوق ہے جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کے جوتے ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور من و سلوہ اور باقی کچھ انبیاء کی نشانیاں موجود تھی۔ یہ صندوق حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رہبام بن سلیمان، جو حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد تخت نشین ہوئے، ان کے حوالے کیا گیا۔ وہ 5 سال تک تخت نشین رہے۔ اس دوران مصر کے بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور تمام سرکاری اور بادشاہی خزانہ لوٹ کر چلا گیا۔ اس کے بعد تابوت سکینہ بھی اسی میں شامل تھا۔ یہودی قوم کی پہلی تباہی بادشاہ بخت نصر کے دور میں ہوئی، جس کو شداد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ تباہی سن 598 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس تباہی میں ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا، اور اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا جس کا پھر کوئی سراغ نہ ملا۔ عیسائیوں کے لیے یہ شہر اس لیے مقدس اور متبرک ہے، ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی شہر میں ہوئی، اور اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا۔ بیت المقدس کے اندر ہی عیسائیوں کی بہت بڑی عبادت گاہ، بہت مقدس کلیسا اسی شہر میں ہے، اور مسلمانوں کے مطابق یہ شہر بہت اعتبار سے مقدس ہے۔ مسلم عقائد کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد 17 ماہ تک اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر جانے لگے تو سب سے پہلے اسی شہر میں واقع مسجد الاقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ یہ شہر تمام مذاہب کے لیے مقدس مانا جاتا ہے۔ اس شہر میں بہت سے انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی اسی سرزمین میں مدفون ہیں۔ 1000 سال تک مسلمان
اور عیسائیوں میں اسی شہر کی حکومت سنبھالنے میں جنگ رہی اور حکومتیں قائم رہیں۔ آج پھر ایک بار بیت المقدس جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ خداوند کریم تمام مظلومین کا ساتھ دے اور ان کی نصرت فرمائے، آمین ثم آمین۔